بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اردو اپڈیٹ دیکھنے والے اپنے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ ناظرین، نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا ہے، اور نماز کی فضیلت اور نماز میں کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں آپ کو بہت ہی اہم باتیں بتائیں گے، تاکہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ ان باتوں کو لازمی جان سکیں، اور جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حضور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھا کہ نماز کی کتنی برکات ہیں، اور نماز کا حکم بھی کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور وہ نماز جو میرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر آخری وقت تک اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگتے رہے، اپنی امت کو یاد کرتے رہے، کیا آج وہ امت اپنے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچانے سے قاصر ہے؟ کیا آج ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا۔ آج اس سے پوچھ کے دیکھیے کہ جس کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہیں، یا وہ کسی اور نعمت سے محروم ہے۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، ہر نعمت عطا فرمائی ہے، صحیح سلامت جسم عطا فرمایا ہے۔ کسی ایک نعمت کو ہی اگر ہم لے لیں تو جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے اگر سر کو سجدے میں رکھا جائے اور قیامت کے وقت اٹھایا جائے، اپنی آخری وقت اٹھایا جائے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہے، انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ایک نعمت کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں، یعنی جب پتے درختوں سے گر رہے تھے، باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی شاخ کو پکڑ لیا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، شاخ سے پتے گرنے لگے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر، تو میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ان پتوں کی طرح جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کتنی بڑی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایک مسلمان کو دی جا رہی ہے۔ مسلمان انسان ایک غلطی کا پتلا ہے، قدم قدم پر ہم سے بھول ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ان درختوں کی پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کو بہتر بنائیں اور نماز کو قائم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے یعنی جلدی جلدی سجدے کرنے سے منع فرمایا، اور سجدے میں درندے کی طرح بازو بچھانے سے منع فرمایا، جس طرح کتا یا بھیڑیا زمین پر اپنے بازو بچھا لیتا ہے، اور اس سے بھی منع کیا کہ آدمی مسجد میں ایک جگہ کو اپنے لیے اس طرح مختص کر لے جس طرح اونٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اہم باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں۔ دوران نماز صفوں میں خلا چھوڑنا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی صفیں برابر کرو، اور یہ جملہ آپ نے تاکید کے طور پر 3 بار کہا۔ اللہ کی قسم تم لوگ اپنی صفیں برابر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔ دوران نماز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صفوں کو سیدھا رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ آج ہم کرتے کیا ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے ہم دوسرے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملا کر کھڑے ہوں گے تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی اور اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، وگرنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دی جائے گی؟ یہ اسی لیے تو فرمایا کہ جب ہم اپنی صفوں کو سیدھا فرمائیں گے، سیدھا کر لیں گے، اپنی ایڑیوں کو، اپنی گردنوں کو، کندھوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، تو پھر دوسرے کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی اور ہمارے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ ناظرین، دوران نماز کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹوں۔ ناظرین، آج ہم کرتے کیا ہے کہ نماز میں ہم کبھی بالوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، کبھی اپنے کپڑوں کو سہلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کو سلوٹیں نہ پڑ جائیں۔ اس طرح سے ہم اپنی نماز کو جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھنے والا ہمیں دیکھے اور اسے یہ محسوس ہو کہ ہم اپنے کپڑوں سے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز میں نہیں ہیں، تو اس طرح نماز پڑھنے سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نماز کا بھی خیال رکھیں اور نماز کے اندر کپڑوں سے بھی نہ کھیلیں، نہ بالوں کو سہلائیں، صرف اور صرف رحمان کی طرف توجہ ہو، اور رحمان سے نماز اس طرح پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس طرح سے نماز پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے باتیں فرما رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ سے باتیں فرما رہا ہے۔ نماز کی طرف دوڑنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سن لو تو نماز کے لیے اس طرح چل کر آؤ کہ تم پر سکون و اطمینان ہو، اور جلدی مت کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ عورتوں کا خوشبو لگا کر نماز میں شامل ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورتوں میں سے کوئی عشاء کی نماز میں شامل ہو تو وہ اس رات خوشبو نہ لگائے۔ جس نماز میں بھی شامل ہو، عشاء کا اس لیے کہا کہ
آپ جانتے ہیں عورتیں تراویح میں بھی شامل ہوتی ہیں رمضان شریف میں، اور عید کی نماز میں بھی شامل ہوتی ہیں، اور بھی جہاں پر رواج ہے عورتوں کا الگ انتظام کرتے ہیں مسجد میں، وہاں پہ عورتیں نماز بھی پڑھتی ہیں، نماز جمعہ بھی پڑھنے جاتی ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو نہ لگائے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہماری اکثر عادت ہوتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر ہم اپنی تھوڑی گردن کو بھی جھکا لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، آنکھوں سے ادھر ادھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ نماز پڑھتے وقت آنکھیں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے، کہ ہم نے اس زمین میں ہی جو ہے وہ جانا ہے، زمین پر نظریں ہونی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ مسجد میں کسی مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے، کیونکہ ایسا مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ جو چودھری ایم این اے ایم پی اے وغیرہ ہوتے ہیں، میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، ان کے علاوہ بھی چاہے کوئی مولوی ہو چاہے کوئی پیر ہو، انہیں بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، مجھے بھی خیال کرنا چاہیے، آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ بالغ، اگر وہ امام کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو ہمیں یہ نہیں چاہیے، کسی بزرگ کو یہ حق نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ وہ اس شخص کو اٹھا کر کہ چل بھائی یہ میری جگہ ہے تو دوسری جگہ پر چلا جا، یہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں حق نہیں دیا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر بھی مسجد میں جا کر ہمیں جگہ ملے ہم وہیں پر اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کیا یہ حکم صرف جمعہ کے لیے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں، کوئی بھی نماز کا وقت ہو تو آپ کسی دوسرے شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نماز نہ پڑھیں۔ نماز میں چھینک آ جائے تو اس کا کیا ہم جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ سیدنا معاویہ بن ابی حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، میں نے جواب دیا تجھ پر اللہ رحم کرے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، میں نے دل میں کہا میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے گھور رہے ہو؟ پھر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے انہیں دیکھا وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو مجھے عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہا۔ جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا اِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلِحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّن كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو جائز نہیں ہے، یہ تو بس تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ سیدنا ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے گزرنے کے بجائے 40 سال تک بھی اسے وہاں پر کھڑا رہنا پڑے تو وہ کھڑا رہے گا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں
کہ آپ کو आज की वीडियो ये मालूमात पसंद आई होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने और नमाज की बाकायदगी करने की तौफीक अता फरमाए। और नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा होता रहे। अल्लाह तबारक व ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।